بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 13، صفحہ نمبر 276۔ کتاب کا نام اصول عقائد۔ تیسرا سبق، روز قیامت کی عدالت کا نمونہ خود آپ کے وجود میں ہے۔ جہاں تک موت کے بعد زندگی اور روز قیامت کی عظیم عدالت کا تعلق ہے، یہ اس محدود جہان میں قید کسی بھی انسان کے لیے ایک نئی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عدالت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہماری اس دنیا میں بھی پیش کیا ہے، جس کا نام ضمیر کی عدالت ہے۔ لیکن یہ بات نہ بھولیں کہ یہ اس عدالت کا چھوٹا سا نمونہ ہے۔ اس بات کی زیادہ وضاحت یہ ہے کہ انسان جو بھی اعمال بجا لاتا ہے وہ چند عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی عدالت اپنی تمام تر کمزوریوں اور نقائص کے باوجود وہی دنیا کی معمولی عدالتیں ہیں۔ اگرچہ یہی معمولی عدالتیں جرائم کی کمی میں کچھ حد تک اثر انداز ہیں، لیکن ان عدالتوں کی اساس و بنیاد ایسی ہے کہ کبھی کبھی ان سے مکمل عدالت کی امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ جب بھی ان میں سے غیر مناسب قوانین اور خیانت کار قاضی ہوں تو ان کا کردار واضح ہے۔ رشوت خوریاں، پارٹی بازیاں، خصوصی تعلقات، سیاسی کھیل اور ہزاروں قسم کی دیگر برائیاں ان عدالتوں کو ان کے ہدف سے اس طرح دور کر دیتی ہیں کہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کا نہ ہونا ان کے ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ ان کے ہونے سے منحرف لوگوں کے برے مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ اور اگر عدالتوں کے قوانین عادلانہ ہوں اور قاضی حضرات بھی اہل اور متقی ہوں، پھر بھی بہت سے ایسے مجرم ہیں جو ایسی مہارت سے جرم کرتے ہیں کہ جرم کا ذرا سا بھی نشان باقی نہیں رہتا۔ یہ عدالت میں ایسے فائل بنواتے ہیں اور یوں ناٹک رچاتے ہیں کہ قاضی بے بس ہو جائے اور قوانین بے اثر ہو جائیں۔ دوسری عدالت جو اس سے زیادہ منظم اور دقیق ہے، وہ مکافات عمل کی عدالت ہے۔ ہمارے ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے جو کہ تھوڑی مدت یا لمبی مدت کے بعد بالآخر ہماری طرف پلٹ آئے گا۔ اگرچہ یہ چیز قانون کلی نہیں، لیکن اکثر مقامات پر یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے۔ ہم ایسی حکومتوں کو دیکھتے ہیں کہ جو ظلم و ستم کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں اور ان میں سے جو کچھ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، لیکن آخرکار وہی جال جو دوسروں کے لیے بچھاتے ہیں ان میں خود ہی پھنس جاتے ہیں۔ ان کے برے اعمال کے برے نتائج انہیں گھیر لیتے ہیں اور وہ یوں بلندیوں سے گرتے ہیں اور نابود ہو جاتے ہیں کہ سوائے لعنت اور نفرین کے ان کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا۔ مکافات عمل کا اعمال سے تعلق اسی طرح ہے جس طرح علت و معلول کا باہمی تعلق یا آگ اور حرارت کا باہمی تعلق۔ دنیا میں بہت کم لوگ مکافات عمل کی گرفت سے خاص منصوبہ بندی کی وجہ سے بچ نکلتے ہیں۔ اس عدالت میں نقص یہ ہے کہ یہ عمومی اور کلی نہیں، لہٰذا اس عدالت کے باوجود ہم روز قیامت کی عظیم عدالت سے بے نیاز نہیں ہیں۔ تیسری عدالت جو اس سے بھی منظم اور دقیق ہے، وہ ضمیر کی عدالت ہے۔ در حقیقت جس طرح نظام شمسی کو تمام عجائب و غرائب کے ساتھ ایک چھوٹی سی شکل میں ایک ایٹم میں دیکھا جا سکتا ہے، اسی طرح کہا جا سکتا ہے کہ روز قیامت کی عدالت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہمارے وجود میں بھی ہے، کیونکہ انسان کے وجود میں ایک ایسی پوشیدہ طاقت ہے کہ جسے فلاسفہ عقل عملی سے تعبیر کرتے ہیں اور قرآن مجید میں اسے نفس لوامہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے اور سادہ الفاظ میں اسے ضمیر کہا جاتا ہے۔ ادھر انسان سے نیکی یا برائی ہوئی فوراً بغیر کسی شور و شرابے کی یہ عدالت تشکیل پاتی ہے اور مکمل سنجیدگی اور اصولی انداز سے اپنا کام شروع کر دیتی ہے، جس کے حکم کا نتیجہ سزا کی صورت میں یا روحانی حوصلہ افزائی یعنی اجر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی یہ عدالت مجرموں کو اندر سے یوں کوڑے مارتی ہے اور ایسا روحانی شکنجہ کستی ہے کہ وہ بازو کھول کر موت کا استقبال کرتے ہیں اور اسے ایسی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں اور اپنے وصیت نامے میں لکھتے ہیں کہ اگر ہم نے خودکشی کی ہے تو صرف ضمیر کی خلش سے نجات پانے کے لیے۔ کبھی کوئی اچھا کام کرنے پر یہ عدالت انسان کی یوں حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ اس پر وجد و سرور کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے وجود میں گہرائی تک سکون محسوس کرتا ہے، ایسے ناقابل بیان دل کو لبھانے والے سکون کہ جس کی لذت اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل سکتے۔ اس عدالت کی بہت ہی عجیب خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، اس عدالت میں قاضی، گواہ سنانے اور عدالت کی کارروائی دیکھنے والا سب ایک ہی ہے۔ وہی ضمیر کی طاقت گواہی دیتی ہے، فیصلہ کرتی ہے اور پھر آستین کھول کر حکم جاری کرتی ہے۔ نمبر
دو دنیا کی پر رونق عدالتوں کے برعکس کے جہاں ایک فیصلہ ہوتے ہوتے کئی سال لگ جاتے ہیں، یہاں فیصلہ فوری ہوتا ہے۔ یہاں وقت اور مدت نہیں چاہیے، البتہ کسی جرم کے دلائل ثابت ہونے اور دل کی نگاہ سے غفلت کے پردے اٹھنے میں ایک مدت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب جرم کے دلائل مل جائیں تو پھر حکم کا صدور فوری اور یقینی ہے۔ نمبر 3، اس عدالت میں حکم ایک ہی مرحلے میں صادر ہوتا ہے کہ کسی اور عدالت کی طرف رجوع، نظر ثانی اور سپریم کورٹ میں جانا وغیرہ کا اس میں کوئی وجود نہیں ہے۔ نمبر 4، اس محکمے میں صرف سزا ہی نہیں ملتی بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح پہچاننے والوں کو اجر بھی ملتا ہے، لہٰذا یہ وہ عدالت ہے کہ جہاں نیکی کرنے والے اور بدکار دونوں حاضر ہوتے ہیں اور ہر ایک کو اس کے عمل کی مناسبت سے جزا یا سزا ملتی ہے۔ نمبر 5، اس عدالت کی سزائیں کسی بھی طرح دنیا کی سزاؤں سے مماثلت نہیں رکھتی، ظاہراً نہ کوئی قید، نہ کوڑے اور نہ تختہ دار، لیکن کبھی یہ سزا اس قدر اندر سے جلاتی ہے اور ایسے قید خانے میں ڈال دیتی ہے کہ دنیا اپنی تمام تر وسعت کے باوجود انسان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، ایک وحشت ناک اور خوف زدہ کرنے والے قید خانے سے بھی تنگ۔ خلاصہ یہ کہ یہ عدالت دنیا کی کسی بھی قسم کی عدالت کی مانند نہیں ہے بلکہ قیامت کی عدالت کی مانند ہے۔ اس عدالت کی عظمت اس قدر ہے کہ قرآن نے اس کے نام کی قسم کھائی ہے اور روز قیامت کی عدالت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ قیامت آیت نمبر 1 تا 4 میں ارشاد ہوتا ہے، قسم ہے قیامت کے دن کی اور قسم ہے سرزنش کرنے والے بیدار ضمیر کی، آیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کو روز اول کی مانند بنا لیں۔ البتہ یہ عدالت ان تمام خصوصیات کے باوجود پھر بھی دنیاوی ہے، کچھ ایسے نقائص رکھتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیں قیامت کی عدالت سے بے نیازی نہیں کر سکتی، کیونکہ نمبر 1، ضمیر کی وسعت میں ہر چیز نہیں آ سکتی، ہمیشہ ضمیر کی وسعت انسان کی فکر اور تشخص کے مطابق ہوتی ہے۔ نمبر 2، کبھی ماہر فریبی انسان چاہے تو اپنے ضمیر کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، جبکہ ضرور المثل ہے کہ ضمیر کی آنکھوں میں دھول جھونکنا۔ نمبر 3، کبھی بعض گناہ گاروں میں ضمیر کی آواز اس قدر کمزور ہوتی کہ وہ اسے نہیں سنتے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں چوتھی عدالت، قیامت کی عظیم عدالت کی ضرورت واضح ہو جاتی ہے۔ چوتھا سبق، فطرت کی تجلیوں میں معاد۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ خدا شناسی انسان کی فطرت میں ہے۔ اگر کسی باز ضمیر انسان پر تحقیق ریسرچ کرے تو اس میں ایک ایسے ماورائے طبیعت خالق پر ایمان اور اس کے ساتھ انس کا جذبہ پائیں گے کہ جس نے اپنے علم، پروگرام اور ہدف کے ساتھ اس کائنات کو پیدا کیا۔ لیکن یہ بات صرف توحید اور خدا شناسی تک منحصر نہیں ہے بلکہ دین کے تمام اصول اور بنیادی فروعی مسائل فطرت میں ہونے چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ تو کبھی بھی تکوینی اور تشریعی احکام میں موافقت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم اگر اپنے دلوں پر ایک نگاہ ڈالیں اور اپنی روح و جان کی گہرائیوں میں اتریں تو ہم باطنی کانوں سے یہ روحانی زمزمہ سنیں گے کہ زندگی موت سے ختم نہیں ہوتی بلکہ موت تو عالم بقا کی طرف کھلنے والا دریچہ ہے۔ اس حقیقت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مندرجہ ذیل نکات پر توجہ کریں۔ نمبر 1، بقا کے ساتھ عشق۔ اگر واقعی انسان فنا اور ختم ہونے کے لیے پیدا کیا جاتا تو ضروری تھا کہ وہ فنا سے عشق کرتا، ایک مدت زندگی گزارنے کے بعد موت سے لذت حاصل کرتا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ موت کی صورت فنا کے معنی کے ساتھ انسان کے لیے کسی بھی دور میں نہ صرف خوشی نہیں رہی بلکہ وہ اپنے تمام وجود کے ساتھ اس سے بھاگتا رہا ہے۔ لمبی عمر کے حصول کے لیے بھاگ دوڑ، جوانی و طاقت کی خواہش، آب حیات کی تلاش وغیرہ ہر ایک ایسی حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ پس بقا کے ساتھ یہ انس اور عشق واضح کر رہا ہے کہ ہم لوگ باقی رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور اگر ہم ختم ہونے کے لیے پیدا کیے جاتے تو یہ بقا کے ساتھ انس اور عشق سے بے معنی ہوتا ہے۔ وہ تمام بنیادی محبتیں جو ہمارے اندر ہیں وہ ہمارے وجود کو مکمل کرتی ہیں، اس طرح اپنی بقا کے ساتھ عشق بھی ہمارے وجود کو مکمل کرتا ہے۔
یاد رکھیں ہم مات کی بحث کو پروردگار حکیم و دانا کے وجود کو قبول کرنے کے بعد کر رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو کچھ اس نے ہمارے وجود میں پیدا کیا ہے اس میں حکمت پوشیدہ ہے، اسی لیے انسان کا اپنی بقا کے ساتھ انس بھی حکمت رکھتا ہے، اور وہ حکمت اس جہان کے بعد ایک اور جہان میں وجود کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، گزشتہ اقوام میں موت کے بعد زندگی کا تصور۔ جس طرح انسانی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ زمانے قدیم سے گزشتہ اقوام میں مذہب کسی نہ کسی انداز میں موجود رہا ہے، اسی طرح زمانے قدیم سے موت کے بعد انسانی زندگی کے عقیدے کی موجودگی پر بھی گواہی دیتی ہے۔ قدیم دور کے انسانوں بلکہ تاریخ سے ماقبل کے انسانوں کے آثار قدیمہ میں مردوں کی مخصوص طرز کی قبریں اور ان کے دفن کے طریقے یہ سب اس حقیقت پر گواہ ہیں کہ وہ موت کے بعد زندگی پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کی جڑیں ہمیشہ انسان میں رہی ہیں، اسے محض ایک سادہ سی بات یا ایک عادت یا ایک تلقین نہیں لیا جا سکتا۔ ہمیشہ جب بھی کسی عقیدے کو بطور راسخ اور پوری تاریخ میں ہر انسانی معاشرے میں پائیں تو یہ اس کے فطری ہونے کی دلیل ہے، چونکہ تنہا فطرتی وہ چیز ہے جو گزرتے ادوار اور معاشرتی و فکری تغیرات کے مقابلے میں ثابت قدم رہ سکتی ہے، ورنہ عادت، رسم اور تلقین زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بھلا دی جاتی ہیں۔ مثلاً فلاں طرح کا لباس پہنایا تو ایک عادت فلاں طرح کا لباس پہننا یا تو ایک عادت ہے یا آداب و رسوم کا ایک حصہ ہے، لہٰذا یہ چیز ماحول کی تبدیلی یا زمانے کے گزرنے کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن ماں کی بچے کے ساتھ محبت ایک غریزہ فطری ہے، لہٰذا نہ تو ماحول کی تبدیلی اس محبت کی تپش کو کم کر سکتی ہے اور نہ گزرتے زمانے کی گرد و غبار اس کے بھلانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ پس جو بھی اندرونی کشش اس صورت میں جلوہ گر ہو تو یہ اس کے انسانی فطرت کا حصہ ہونے کی دلیل ہے۔ جب دانشور یہ کہتے ہیں کہ گہری تحقیقات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسانوں کے ابتدائی ترین گروہ بھی کسی نہ کسی مذہب کے پیرو تھے، کیونکہ وہ اپنے مردوں کو خاص انداز سے دفن کرتے تھے، ان کے کام کرنے کے آلات ان کے نزدیک رکھتے تھے اور اس طرح سے دوسری دنیا کے وجود پر اپنے عقیدے کو ثابت کرتے تھے۔ عمرانیت تو ہم اچھی طرح جان لیں گے کہ یہ قومیں موت کے بعد کی زندگی کو قبول کر چکی تھیں، کہ اگرچہ وہ اس عقیدے میں غلط راہ پر چل پڑے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ زندگی بالکل اسی زندگی کے مشابہ ہے اور وہاں ان وسائل و آلات کی ضرورت ہوگی۔ نمبر 3، انسان کے اندر پایا جانے والا محکمہ احتساب بنام ضمیر مات کی فطری ہونے پر ایک اور گواہ ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم سب اچھی طرح یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری اندر کی عدالت ہمارے اعمال کی جانچ پڑتال کرتی ہے، نیکیوں کے بدلے جزا دیتی ہے، تو اس وقت اس قدر اپنے اندر سکون کا احساس کرتے ہیں اور ہماری روح خوشی اور نشاط سے لبریز ہو جاتی ہے کہ یہ لذت کسی بھی انداز سے ناقابل بیان اور ناقابل تحریر ہے، اور یہ عدالت برے کاموں پر خصوصاً بڑے گناہوں پر اس قدر سزا دیتی ہے کہ انسان کی زندگی ہر حوالے سے تلخ ہو جاتی ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ ایک جرم مثلاً قتل کا ارتکاب کرنے اور اس کے بعد عدالت کی گرفت سے فرار ہونے کے بعد عدالت میں اقرار کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں اور اپنی پہچان کرواتے ہیں اور تختہ دار پر چڑھ جاتے ہیں۔ اس چیز کی دلیل وہ ضمیر کے شکنجے سے نجات پانا ذکر کرتے ہیں۔ انسان اپنے اندر اس عدالت کا مشاہدہ کرنے کے بعد اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایک معمولی وجود رکھنے والا انسان اپنے اندر ایسی عدالت رکھوں اور اتنا بڑا عالم یہ جہان خلقت ایسی عدالت کا حامل نہ ہو جو اس کے مناسب ہو۔ اسی ترتیب سے 3 راہوں سے معاد اور موت کے بعد زندگی کے عقیدے کی فطری ہونے کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ بقا سے عشق کے ذریعے تاریخ اسلام میں اس پر ایمان کے پائے جانے سے اور انسان کے وجود میں اس کے چھوٹے سے نمونے کے پائے جانے سے۔ 5واں سبق قیامت عدل کے ترازو میں۔ کائنات کے نظام اور قوانین تخلیق میں تھوڑی سی دقت کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ قانون کی حکمرانی ہے اور ہر چیز اپنے مقام پر موجود ہے۔ انسانی بدن میں ہر عادلانہ نظام اتنی ظرافت کے ساتھ جاری کہ اس میں معمولی سی غیر موضوع تبدیلی بیماری یا موت کا باعث بن جاتی ہے۔
مثلاً آنکھ، دل اور مغز میں ہر چیز بالکل اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اسی انداز سے یہ عدالت اور نظم نہ صرف انسانی بدن کی ساخت میں بلکہ پورے جہان آفرینش میں حاکم ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے عدل کی وجہ سے تمام آسمان اور زمین قائم ہیں۔ ایک ایٹم اس قدر چھوٹا ہے کہ کئی ملین ایٹموں کو سوئی کی نوک پر اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ ذرا سوچئے اس کا جسم کس قدر دقیق اور منظم ہوگا کہ کئی ملین سال تک اپنی زندگی کو قائم رکھتا ہے۔ یہ نظم الیکٹرانوں اور پروٹونوں کے دقیق نظام میں غیر معمولی حساب کتاب اور عدالت کی وجہ سے ہے۔ کوئی بھی چھوٹا اور بڑا وجود اس حیران کن نظام سے باہر نہیں ہے۔ آیا واقعی انسان ایک منفرد وجود ہے یا اس وسیع جہان میں ایک اجنبی پیوند ہے کہ آزاد رہے اور جو کچھ بھی چاہے بے نظمی، ظلم اور بے عدالتی اس کا ارتکاب کرے، یا یہاں کوئی نقطہ پوشیدہ ہے؟ اختیار اور ارادے کی آزادی۔ حقیقت یہ کہ انسان کائنات کے تمام موجودات کے ساتھ ایک اساسی و بنیادی حیثیت، ایک بنیادی امتیاز رکھتا ہے، اور وہ انسان کا اختیار اور ارادے کی آزادی کا حامل ہونا ہے۔ خدا نے اسے آزاد کیوں پیدا کیا اور کسی چیز کے ارادے کا حق اسے کیوں دیا ہے؟ تاکہ وہ جو چاہے اسے کرے۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر وہ آزاد نہ ہوتا تو کمال کی منزل نہ پاتا۔ یہ بہت بڑی خصوصیت اس کے اخلاق اور معنویت کے کمال کی ضامن ہے۔ مثلاً اگر کسی کو نیزے کی نوک سے دھکیل کر مساکین کی مدد پر یا معاشرے کے دوسرے امور خیر پر مجبور کیا جائے تو اگرچہ یہ نیک کام ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن اس میں مدد کرنے والے کے لیے کسی قسم کا اخلاقی اور انسانی کمال حاصل نہیں ہوگا۔ حالانکہ اگر وہ اپنے ارادے اور رغبت کے ساتھ ان کاموں کا 1% حصہ انجام دیتا تو اسی قدر وہ اخلاقی اور معنوی کمال کی راہوں میں قدم بڑھاتا۔ اسی لیے اخلاقی اور معنوی کمال کی پہلی شرط اختیار اور ارادے کی آزادی رکھنا ہے، یعنی انسان بذات خود اپنے پاؤں پر یہ راہ طے کرے، نہ کہ مجبوری سے۔ جیسے کہ کائنات کے نظام میں مادہ میں اسباب و مسببات کا جبری نظام حاکم ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار جیسی عظیم نعمت بخشی ہے تو صرف اسی اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے۔ لیکن یہ عظیم نعمت اس پھول کی مانند ہے کہ جس کے گرد کانٹے بھی اگ آئے ہیں، اور وہ لوگوں کا اس نعمت آزادی سے غلط فائدہ اٹھانا اور ظلم و فساد اور گناہ سے آلودہ ہونا ہے۔ البتہ خدا کے لیے کوئی معنی نہیں کہ اگر انسان ظلم و ستم سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ کرے تو وہ اسے ایسے عذاب میں مبتلا کرے کہ پھر وہ کبھی ایسا نہ سوچے۔ مثلاً اس کے ہاتھوں پر فالج ہو جائے، اس کی آنکھیں بے نور ہو جائیں، اس کی زبان کام کرنا چھوڑ دے۔ ایسی صورت میں درست ہے کوئی بھی آزادی سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے گا اور گناہ کے پیچھے نہیں جائے گا، لیکن پھر بھی پرہیزگاری اور تقوی کی حیثیت محض جبری ہوگی، اور یہ تقوی انسان کے لیے کسی بھی قسم کا کمال شمار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سب نیکیاں اس شدید اور بغیر کسی وقفے کے فوری نازل ہونے والی سزاؤں کے خوف سے ہوں گی۔ لہٰذا انسان کو ہر حال میں آزاد رہنا چاہیے اور پروردگار کی طرف سے آنے والے مختلف امتحانوں کا سامنا کرنا چاہیے، اور اسے فوری عذاب سے سوائے چند موارد کے محفوظ رہنا چاہیے تاکہ وہ خود اپنے ذاتی کمالات کو ظاہر کر سکے۔ لیکن یہاں ایک چیز باقی رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر معاملہ یوں ہی رہے اور کوئی اپنے لیے راستہ انتخاب کر لے تو یہ چیز کائنات پر حاکم اللہ کی عدالت کے قوانین کے خلاف ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ انسان کے لیے ایک ایسی عدالت اور محکمہ بنایا گیا ہے کہ جہاں سب بغیر کسی استثناء کے حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال کی جزا پائیں گے اور جہان آفرینش کی عمومی عدالت سے اپنا حصہ وصول کریں گے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا کے تمام نمرود، فرعون، چنگیز اور قارون ظلم و ستم میں ایک عمر مشغول رہیں اور ان کا کوئی حساب و کتاب نہ ہو؟ آیا ممکن ہے گناہ گار اور پروردگار کے میزان عدالت کے پلڑے میں ایک حیثیت کے حامل ہوں؟ بقول قرآن سورہ قلم آیت نمبر 35 اور 36، کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین جیسا بنا دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ایک اور مقام پر سورہ صاد آیت نمبر 28 میں قرآن کہتا ہے، آیا ممکن ہے کہ ہم اہل تقوی کو بدکاروں کی طرح قرار دیں؟
درست ہے کہ بعض گناہ گار اس جہان میں ہی مکافات عمل کے ذریعے سے اپنے برے اعمال کی سزا پا لیتے ہیں، اور یہ بھی درست ہے کہ ضمیر کی عدالت بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ گناہ اور ظلم و ستم کا رد عمل اور بے عدالتی کے برے نتائج کبھی خود ہی انسان کے دامن کو گھیر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم صحیح دقت کریں تو دیکھیں گے کہ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی اتنی عمومی اور کلی نہیں کہ ہر ظالم اور گناہ گار کو اس کے جرم کے مطابق سزا ملے۔ بہت سے ایسے ظالم ہیں جو مکافات عمل، ضمیر کی عدالت اور برے نتائج کے پنجوں سے فرار کر جاتے ہیں، یا کافی حد تک سزا نہیں ہوتی۔ اس قسم کے افراد اور دیگر تمام لوگوں کے لیے ضروری کہ ایسا محکمہ عدل ہو کہ جہاں سوئی کی نوک کے برابر اچھے اور برے کام کی پڑتال ہو، ورنہ حقیقی عدالت حاصل نہ ہوگی۔ پس اسی لیے خدا کے وجود اور اس کے عدل کو قبول کرنا قیامت کے قبول کرنے کے مساوی ہے۔ یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ چھٹا درس، موت کے بعد کی زندگی اسی جہان میں کئی دفعہ مشاہدہ ہو چکی ہے۔ قرآنی آیات بخوبی اس حقیقت کو واضح کر رہی ہیں کہ بت پرست اور تمام کفار نہ صرف زمانے پیغمبر بلکہ تمام ادوار میں معاد اور موت کے بعد کی زندگی کے مسئلے پر حیرت کا شکار اور وحشت زدہ رہے ہیں، یہاں تک کہ جو بھی اس کا قائل ہوتا اسے مجنون کے لقب سے پکارتے تھے اور دوسرے کو کہتے تھے۔ سورہ سبا آیت نمبر 7 اور 8 میں، کیا ہم تمہیں ایک ایسے آدمی کا پتہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مکمل طور پر پارا ہو جاؤ گے تو بلا شبہ تم نئی خلقت پاؤ گے، اس لیے اس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھا ہے یا اسے جنون لاحق ہے۔ جی ہاں، اس روز جہالت اور افکار کی تنگ نظری کی وجہ سے موت کے بعد کسی جہان پر عقیدہ اور مردوں کا زندہ ہونا ایک قسم کا جنون یا خدا پر تہمت محسوب ہونا تھا، اور بے جان مادہ وہ جسم جو مرنے کے بعد مٹی ہو چکا ہو، اسے چشمہ حیات کے جاری ہونے کا عقیدہ دیوانگی کہلاتا ہے۔ لیکن جالب بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس قسم کے افکار کا مختلف دلائل کے ساتھ مقابلہ کیا ہے کہ عام لوگ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور بڑے بڑے صاحبان نظر بھی غرض یہ کہ ہر کوئی اپنی فکری استطاعت کے مطابق ان سے آگاہی حاصل کر سکتا ہے۔ اگرچہ ان تمام قرآنی دلائل کی تشریح کے لیے ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے، لیکن ہم ان دلائل کے کچھ حصوں کو یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، کبھی قرآن انہیں کہتا ہے کہ تم ہمیشہ اپنی آنکھوں سے روزانہ کی زندگی میں موت کے مختلف مناظر دیکھتے ہو کہ کس طرح بعض موجودات مرتے ہیں اور پھر زندہ ہوتے ہیں، پھر بھی موت کے مسئلے میں شک و تردد کا شکار ہو۔ سورہ فاطر آیت نمبر 9، اور اللہ ہی ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ شہر کی طرف لے جاتے ہیں، پھر ہم اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن اٹھنا ہوگا۔ موسم سرما میں طبیعت کے رخ پر نظر ڈالیں تو ہر جگہ موت کی بو محسوس ہوگی۔ درخت پتوں، پھولوں اور پھلوں سے بالکل خالی ہو جاتے ہیں، بے حرکت خشک لکڑیاں اپنی جگہ پر باقی رہ جاتی ہیں، نہ کوئی پھول مسکراتا ہے، نہ کوئی کلی کھلتی ہے، نہ میدانوں اور پہاڑوں میں زندگی کی حرارت معلوم ہوتی ہے۔ جیسے جیسے موسم باہر آتا ہے، ہوا میں ملائمت پیدا ہو جاتی ہے، بارش کے حیات بخش قطرے برسنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک دفعہ طبیعت کروٹ بدلتی ہے، پودے اگنے شروع ہو جاتے ہیں، درخت پتے نکالتے ہیں، پھول اور کلیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، پرندے درختوں کی شاخوں پر پھدکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہر طرف ایک سما بند جاتا ہے۔ اگر موت کے بعد زندگی کا کوئی مفہوم نہ ہوتا تو ہم ہر سال یہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتے۔ اگر موت کے بعد زندگی ایک نامکمل یا جنون آمیز بات ہوتی تو یہ چیز محسوس صورت میں ہماری آنکھوں کے سامنے بار بار نہ آتی۔ آخر کیا فرق ہے زمین کے مردہ ہونے کے بعد زندہ ہونے میں اور انسان کے مرنے کے بعد زندہ ہونے میں؟ نمبر 2، کبھی قرآن ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے آغاز تخلیق کے مراحل کی طرف لے جاتا ہے اور سب سے پہلی تخلیق کی یاد دلاتا ہے۔ اس صحرائی بدو عرب کو جو بوسیدہ ہڈیوں کا ٹکڑا ہاتھ میں لیے ہوئے پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور پکار کر کہتا ہے، اے محمد، کون قادر ہے کہ اس بوسیدہ ہڈی کو
بوسیدہ ہڈی کو زندہ کرے، مجھے بتاؤ کون یہ کر سکتا ہے؟ وہ یہ گمان کرتا تھا کہ اس کے پاس مسئلہ مات کے خلاف دندان شکن دلیل ہے۔ قرآن پیغمبر کو حکم دیتا ہے سورہ یاسین آیت نمبر 29 میں، کہیے وہی اسے زندہ کرے گا جس نے اس بے جان مادے کو اسی پانی اور مٹی سے شروع میں خلق کیا۔ کسی چیز کو ابتدا میں پیدا کرنے اور دوبارہ پیدا کرنے میں کیا فرق ہے؟ لہٰذا دوسری آیت میں ایک چھوٹے اور پرمعنی جملے میں یوں فرماتا ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 103، جس طرح ہم نے شروع میں پیدا کیا اسی طرح پھر لوٹا دیں گے۔ نمبر 3، کبھی قرآن پروردگار کی عظیم قدرت کو زمین و آسمان کی خلقت کے حوالے سے یاد کرواتا ہے کہ آیا وہ خدا کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کرے؟ ہاں، وہ اس کام پر قادر ہے اور وہ پیدا کرنے والا آگاہ ہے، اور جب بھی کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرتا ہے اسے حکم دیتا ہے، ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 81-82۔ ان مسائل میں تردد کا شکار ایسے افراد تھے کہ جن کی فکر کی وسعت ان کے چھوٹے سے معمولی گھر کے احاطے سے زیادہ نہیں تھی، وگرنہ وہ جان لیتے کہ دوبارہ پیدا ہونا آغاز خلقت پہلی دفعہ پیدا ہونے سے زیادہ آسان ہے۔ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا ایسے خدا کی قدرت کے سامنے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر 4، قرآن کبھی موت کے بعد زندگی کی طاقتوں کو ان کی نگاہوں میں مجسم کرتا ہے اور فرماتا ہے، دیکھو اس پروردگار کو جس نے سرسبز درخت اور شجر اخضر سے آگ کو خلق کیا، وہ قادر ہے کہ انسانوں کو موت کے بعد زندہ کرے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 80، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ جب ہم قرآن مجید کی اس عجیب و غریب تعبیر میں وقت دقت کرتے ہیں اور جدید علوم سے مدد لیتے ہیں تو آج کا علم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ہم کسی درخت کی خشک لکڑی کو جلاتے ہیں اور اس سے آگ اور حرارت حاصل کرتے ہیں تو یہ حرارت اور گرمی وہی سورج کی شعاعیں حرارت اور انرجی ہے کہ جو اس طویل عرصے میں وہاں ذخیرہ ہوتی رہیں۔ ہم نے سمجھ لیا کہ وہ شعاع اور حرارت ختم ہو چکی ہیں، لیکن آج جب ہم لکڑی کو جلاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ حرارت نئے سرے سے جان حاصل کر رہی ہیں اور زندگی کا ایک نیا لباس پہن لیتی ہیں۔ آیا اس خدا کے لیے کہ جو یہ قدرت رکھتا ہے کئی سالوں کی کئی دہائیوں سے سورج کی شعاعوں اور حرارت کو ایک درخت کے جسم میں ذخیرہ کرے اور ایک لمحہ میں اس تمام حرارت کو اس جسم سے باہر لے آئے، تو کیا اس کے لیے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے؟ بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن نے کیسے روشن اور استدلالی منطق سے ایسے لوگوں کو دندان شکن جواب دیا ہے کہ جنہوں نے مسئلہ معاد پر شک و تردد کا اظہار کیا اور اس کا دعویٰ کرنے والوں کو دیوانہ سمجھا، اور قرآن مجید نے واضح انداز سے معاد کے امکان کو ثابت کیا ہے، جس کا کچھ حصہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ 7واں سبق، معاد اور فلسفہ تخلیق۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ کیا کبھی اس سے بڑھ کر کہتے ہیں کہ بالآخر اس وسیع و عریض جہان کی تخلیق کا فلسفہ کیا ہے؟ کسان اور باغبان درخت کو پھل کے لیے اگاتا ہے اور زمین کو فصل کے لیے تیار کرتا ہے اور بیج بوتا ہے، تو تخلیق کے باغبان نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ آیا خدا کے پاس کوئی کمی تھی کہ جس کا جبران ہمیں تخلیق فرما کر کیا ہے؟ تو اس صورت میں وہ محتاج کہلائے گا۔ احتیاج رکھنا پروردگار کے مقام اور اس کے لامحدود وجود کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ اس سوال کے جواب میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن چند جملوں میں اس واضح جواب کا خلاصہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی غلطی یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا اپنی ذات کے ساتھ قیاس کرتے ہیں۔ ہم چونکہ محدود سے وجود کے مالک ہیں، لہٰذا جو بھی کرتے ہیں اپنی کمی کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ مثلاً تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ علم کی کمی پوری ہو، کام کرتے ہیں کہ مالی مشکل پریشانی ختم ہو، علاج و معالجہ کرواتے ہیں کہ صحت و سلامتی حاصل ہو، لیکن پروردگار کی طرف جو ہر جہت سے لامحدود ہے کوئی کام ہوتا ہے تو ہم اس کام کے ہدف کو اس کی ذات سے قطع نظر دوسرے موجودات میں ڈھونڈیں گے، اور وہ اس لیے پیدا نہیں کرتے کہ اسے فائدہ حاصل ہو، بلکہ اس کا مقصد یہ کہ اپنے بندوں پر اپنی بے شمار نعمتوں کو نازل کرے۔ وہ بے انتہا روشنیوں سے روشن آفتاب ہے
کہ جو بغیر کسی ضرورت اور محتاجی کے اپنا نور پھیلا رہا ہے تاکہ سب اس کے نورانی وجود سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ اس لامحدود اور پرفیض ذات کا کرم ہے کہ وہ مخلوقات کا ہاتھ پکڑے انہیں کمال کی راہوں میں آگے سے آگے لے جا رہی ہے۔ عدم سے جہان رنگ و بو میں آنا بذات خود راہ کمال میں پہلا قدم تھا۔ پیغمبروں کا آنا، آسمانی کتابوں کا نازل ہونا اور شریعت اور قوانین شریعت کی تعین اور اجرا، یہ سب کے سب ہماری راہ کمال کے مراحل شمار ہوتے ہیں۔ یہ جہان بہت بڑی یونیورسٹی ہے اور ہم اس کے طالب علم۔ یہ جہان تیار شدہ کھیت ہے اور ہم اس کے کاشتکار ہیں۔ یہ جہاں منافعت بھری منڈی ہے اور ہم اس کے تاجر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم انسان کی خلقت کے لیے کسی بھی ہدف کے قائل نہ ہوں؟ حالانکہ جب ہم ارد گرد بغور نگاہ کریں اور موجودات کے ذرے ذرے کی چھان بین کریں تو دیکھیں گے کہ ہر ایک کوئی نہ کوئی ہدف لیے ہوئے۔ ہمارے بدن کی عجیب و غریب ورکشاپ میں کوئی چیز بے ہدف نہیں ہے، حتیٰ کہ ہماری آنکھوں کی پلکیں اور ہمارے پاؤں کے درمیان خلا بھی۔ آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری وجود کی عمارت کا ہر ذرہ ہدف کے تحت ہو لیکن ہمارا مکمل وجود بے ہدف ہو؟ اپنے وجود سے باہر ہیں، اس عظیم کائنات پر نظر دوڑائیں، ہر چیز کو اپنے جدا ہدف کے ساتھ دیکھیں گے۔ سورج کی حرارت ایک ہدف کے تحت ہے، برسات کی بارش ایک ہدف کے تحت ہے، ہوا کا مخصوص آمیزہ ایک ہدف کے ساتھ ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ یہ مکمل جہان بغیر کسی ہدف کے ہو؟ حقیقت تو یہ کہ اس وسیع و عریض جہان کے دل میں ہدف کی وضاحت کے لیے بہت بڑا بورڈ نصب ہے کہ کبھی اس کی وسعت کی وجہ سے ہم شروع میں اسے نہیں دیکھ پاتے اور اس پر لکھا ہوا ہے تربیت اور تکامل۔ اب جب کہ اپنی تخلیق کے ہدف سے کچھ حد تک ہم آشنا ہو چکے تو بات یہ ہے کہ اب آیا دنیا کی یہ چند روزہ زندگی اپنی تمام تر مشکلات، مصیبتوں اور ناکامیوں کے باوجود ہماری تخلیق کا ہدف قرار پا سکتی ہے؟ فرض کریں کہ میں 60 سال اس دنیا میں زندگی گزارتا ہوں، ہر روز صبح سے شام تک روزی کی تلاش میں کام کرتا ہوں اور رات کو تھکا ماندہ گھر کو لوٹتا ہوں، جس کے نتیجے میں اپنی اس طولانی عمر میں چند ٹن غذا اور پانی صرف کرتا ہوں، بہت ہی زحمتوں اور مشکلات سے ایک گھر بناتا ہوں اور پھر اس کو اسی جگہ چھوڑ کر اس جہان سے چلا جاتا ہوں۔ آیا یہ ہدف اس قدر اہم تھا کہ مجھے درد و رنج سے پر زندگی کی طرف بھیجا گیا؟ جس طرح اگر کوئی انجینئر کسی صحرا کے وسط میں عظیم الشان عمارت بنائے، سالہ سال اس کی تکمیل اور تنظیم میں کوشش کرتا رہے، اس کے لیے ہر ضرورت کی ہر چیز فراہم کرے، اور جب اس سے سوال کیا جائے کہ تمہارا اس عمارت کو بنانے کا کیا مقصد ہے، وہ کہے کہ میرا ہدف یہ ہے کہ جب تک یہ عمارت قائم رہے کوئی ادھر سے گزرے اور اس میں 1 گھنٹہ آرام کرے، کیا سب تعجب کرتے ہوئے یہ نہیں کہیں گے کہ گزرنے والے مسافر کے 1 گھنٹے کے آرام کے لیے اس قدر زحمت اور محنت کی ضرورت نہیں ہے؟ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو موت کے بعد زندگی پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اس دنیا کی زندگی کو فضول سمجھتے ہیں، اور ایسے کلمات مادہ پرست لوگوں، خدا پر ایمان نہ رکھنے والوں کی گفتگو میں بکثرت پائے جاتے ہیں کہ یہ جہان بے ہدف ہے، حتیٰ کہ ان میں سے کچھ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں کیونکہ وہ اس یکساں مادی زندگی سے جو کہ ان کے خیال میں بے ہدف ہے تھک جاتے ہیں۔ وہ چیز جو اس زندگی کو باہدف اور بامقصد بناتی ہے اور اسے معقول اور باحکمت قرار دیتی ہے، وہ یہ کہ یہ زندگی کسی اور جہان کا مقدمہ یعنی ابتدائی مرحلہ ہو، اور اس زندگی کی تمام مشکلات کو برداشت کرنا اور یہ سب زحمات ایک ابدی زندگی کے حصول کی خاطر ہو۔ یہاں اسی جالب سی مثال کا ذکر مناسب ہے کہ جو پہلے ذکر کی جا چکی ہے، وہ یہ کہ اگر شکم معذر میں کسی ایسے جنین سے کہا جائے جو کافی حد تک عقل و شعور کا حامل ہو کہ یہ زندگی جو تم گزار رہے ہو اس کے بعد کچھ نہیں ہے، یقیناً وہ اپنی زندگی پر اعتراض کرے گا اور کہے گا اس کا کیا مطلب ہے کہ میں ایسی جگہ پر قید رہوں، خون میری غذا ہو اور ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ایک گوشے میں پڑا رہوں اور اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو؟ خالق کا میری اس تخلیق سے کیا ہدف ہے؟ لیکن اگر اسے اطمینان دلایا جائے کہ یہ چند مہینے ایک عارضی مرحلہ ہے اور دنیا کی لمبی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہونے کا زمانہ ہے، ایک ایسے جہان میں رہنے کے لیے ہے جو اس جنین کے جہان سے وسیع، روشن اور باعظمت ہے، اس سے بڑھ کر وہاں عنایات اور نعمات ہیں، تو اس وقت وہ قانع ہو جائے گا کہ یہ زمانہ جنین ایک قابل توجہ ہدف کے لیے ہے، لہٰذا اس ہدف کی خاطر اس کے لیے یہ سب کچھ قابل برداشت ہوگا۔ قرآن مجید
سورہ واقعہ آیت نمبر 62 میں فرماتا ہے اور بتحقیق پہلی پیدائش کو تم جان چکے ہو، پھر تم عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ خلاصہ یہ کہ یہ جہان اپنے تمام وجود کے ساتھ پکار رہا ہے کہ اس کے بعد ایک اور جہان ہے، ورنہ وہ لغو، فضول اور بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ یہ بات قرآن مجید کی زبان سے سنیے کہ وہ فرما رہا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 195، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تمہیں ہم نے فضول پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹو گے؟ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ماد جس کو قرآن نے خدا کی طرف لوٹنے سے تعبیر کیا ہے نہ ہو تو انسان کی خلقت بالکل فضول ہے۔ نتیجہ یہ کہ فلسفہ خلقت صاف صاف کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کے بعد ضروری ہے کہ ایک اور دنیا ہو۔